لہذا جی آصف خان. تھینک یو جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جناب اسپیکر، یہ سیشن پچھلے 3 دنوں سے ہمارے ٹریجری بینچز انہوں نے جس قسم کی باتیں کی، ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک ایم پی ہونے کے ناطے انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہے. ہمارے ملک کو کون سی بدوا لگ گئی ہے کہ 24-25 کروڑ کا ملک اور جو ہے اس قسم کی چیزوں میں پھنسا ہوا، جب آپ کے نیبرز دنیا کس طرف جا رہی ہو اور ہم کس طرف. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا کہ 1970s میں اور ارلی 80s میں صوبہ خیبر پختونخوا، اس ٹائم NWFP قرار اس کا نام ہوا کرتا تھا، اس میں پختونستان کی بہت زیادہ آوازیں اٹھتی تھی. آپ کو پتا ہوگا ہر بندہ اپنے صوبے کی بات کرتا تھا اور پاکستان سے الگ ہونے کی بات کرتا تھا. اتنے میں افغان وار ہوئی، یہاں پہ ہم لوگوں نے گیدر کی سپورٹ اور ہم نے رشیا کو گرانے کی کوشش کی، تو تھوڑی بہت میٹیگیشن ہوئی. لوگ جو ہیں اس ملک میں واپس ان پہ اعتبار کرنا شروع کیا. لیکن آج اس صوبے کی تقریباً 4-4.5 کروڑ آبادی ہے، اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں 90% سپورٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، ایک لیڈر کے ساتھ ہے، وہ عمران خان ہے. اور کوئی بھی یہاں پہ ایم پی اے بیٹھا ہوا، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا ٹریجری کا ہو، کبھی بھی اس نے پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے گا، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گا. آپ ان سے پتہ کر سکتے. اس کے باوجود یہ سلوک میری عقل سے باہر ہے کہ ہمیں کیوں اس قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یا ہمیں کیوں جو ہے باقی ملک سے ہمیں ڈیفرنٹ سمجھا جاتا ہے. خدارہ بلوچستان میں اور KPK میں بہت فرق ہے. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پروگریسو ہیں، ابھی بھی وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ابھی بھی اس ملک سے وہ پیار کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کون سی فورسز ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. کافی باتیں ہوئی یہاں پہ، ہر بندے کے گلے ہیں. اگر ہم گلے کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جواب کون دے گا جناب اسپیکر؟ اگر ہم گلے کرتے ہیں تو ہم کس کو، اپنے ووٹرز کو اپنے حلقے میں جا کے ہم کیا بتائیں گے کہ ہم کس مشکلات سے دوچار ہیں؟ تو اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. خدارہ ہم نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے. ہم ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے، نہ کہ ہم ریاست کے پیچھے باتیں کریں اور ریاست کو کمزور کریں. وہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جناب اسپیکر؟ ہمیں کیوں اس نہش پہ لایا جاتا ہے کہ ہم اس قسم کی جذباتی باتیں کریں، حالانکہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ترقی کی بات کرنی چاہیے، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرنی چاہیے. پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے. پاکستان دن بدن جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. میرے پختونخوا کے لوگ کتنے عرصے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں. 1979 کی وار میں کون لڑا؟ ہم لوگ لڑے، ہم لوگوں نے قربانیاں دی. پشتون کا خون بہا اور فورن پالیسی چل رہی ہے پچھلے 45 سال سے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. پختون کا خون بہتا ہے تو ہماری فورن پالیسی چلتی ہے جناب اسپیکر. پختون کا خون بہتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب ترقی کرتا ہے، سندھ ترقی کرتا ہے. ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم بلوچستان نہیں ہیں. بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ جو ابھی اختر مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے نیشنل اسمبلی سے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہ سردار ہیں جس کے پیچھے پوری قومیں چلتی تھی. آج ایک مہرنگ بلوچ کے ایک اشارے سے پورا بلوچستان بند ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بلوچستان کی اسمبلی اس کو گالیاں دیتی ہے. سب سے مشہور ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کو اسٹیٹ نے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی، آج ایک مہرنگ بلوچ پورا بلوچستان کو بند کرتی ہے. ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. ہمیں وہ پالیسیز لانی پڑیں گی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں سمجھیں کہ یہ ریاست ہماری ماں کی طرح ہے، نہ کہ وہ ریاست کے خلاف ہم لوگ ہو جائیں. اس سے ہم کمزور ہوتے ہیں. ہمارے نیبرز آپ دیکھ لیں، انڈیا آج کدھر ہے، افغانستان کو دیکھ لیں وہ کدھر ہے. افغانستان ہم سے گھبرا رہا ہے کہ یار بھائی ہم نے نہ لڑائی چاہیے
بارڈرز پہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں آپ لوگ چھوڑ دو. تو ہمیں کون سا ایسا پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نہ خود آرام سے رہ سکتے ہیں نہ ہم اوروں کو رہنے دیتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جناب اسپیکر. کچھ اور چیزیں جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ اس صوبے کے ساتھ وفاق نے جو وعدے کیے ہیں وہ ابھی تک کتنے پورے ہوئے ہیں؟ کون سا وعدہ ہے جو وفاق نے پورا کیا ہے؟ میں صوبے سے ہٹ کے اگر میں اپنے مرج ایریاز کی بات کروں, ٹرائبل ایریاز کی بات کروں, 2018 میں ہم جب مرج ہوئے تو ہمارے ساتھ وفاق نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ وعدے آج کدھر کھڑے ہیں؟ وہ وعدے آج کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ ان کے پورے نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں جناب اسپیکر ہم نے اس فلور پہ, اس ہاؤس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اس کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے اگر ہمیں ایک مضبوط ریاست چاہیے. ہاں, اگر ہمیں کمزور ریاست چاہیے جن سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جس طرح ابھی تک ہو رہا ہے, تو پھر ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے. لیکن اب سچویشن ہماری ہاتھ سے نکل رہی ہے. اب سرکاری ادارے, پولیس, چاہے وہ باجوڑ کی ہو, خیبر کی ہو, وہ لکی کی ہو, بنو کی ہو, ساؤتھ وزیرستان کی ہو, وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وفاق کے نیچے کام کرتے ہیں. یہ اپنے ادارے ہیں جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ ہی ہمارے اداروں کے خلاف چلے جائیں تو اس سے زیادہ سچویشن تو خراب نہیں ہو سکتی جناب اسپیکر. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس پہ آئی ایم شیور کہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ اس پہ سارے ایگری کرتے ہیں جناب اسپیکر. یہ ہمارا ملک ہے. ہمارا ملک سٹرونگ ہوں گے تو ہم سٹرونگ ہوں گے. ہم نے ادھر ہی جینا مرنا ہے جناب اسپیکر. لیکن یہ جو ایک پارٹی کے ساتھ اور ایک پارٹی کہ چیئرمین عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر, یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو دبا کے, خدا نہ خواستہ یہ عمران خان کی پارٹی کو دبا کے یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو ان کی سوچ ہے. ان سب مسئلوں کا حل عمران خان ہے. انشاءاللہ عمران خان اس ملک میں, پورے خطے میں وہ امن بھی لا سکتا ہے. وہ ورلڈ لیول کا لیڈر ہے. لیکن اس کو ایک فریولس کیسز میں, اب توشہ خانہ میں اس کو اندر کیا ہوا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ میں جس میں غریبوں کو ایجوکیشن ملتی ہے, اس میں انہوں نے اندر کیا ہوا ہے جناب اسپیکر. ایک سال سے ان کو زیادہ کہ 190 سے زیادہ ان کے اوپر کیسز ہیں جناب اسپیکر. یہ ملک ہے کہ بنانا ریپبلک ہے؟ ملک تو ایسے نہیں چلتے جناب اسپیکر. ایک لیڈر جس نے 90% ووٹ لے کے 8 فیبروری کو, اور وہ دیکھیں کہ اس کو کدھر بٹھائے ہوئے, اور وہ لوگ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ ہمارے فیصلے کرے گی؟ یہ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتی جناب اسپیکر. یہ ہمارے فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشہور بات ہے, the voice of people or the voice of masses is the voice of God. یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جب بند کمروں میں فیصلے ہوں گے تو پھر اس قسم کے پرابلمز ارائز ہوں گے. اور جناب اسپیکر, ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور میں تو ٹرائبل ہوں, جنوبی وزیرستان اپر سے ہوں, میں تو 25 سال سے مار کھا رہا ہوں. لیکن جب میرے باقی ڈسٹرکٹ میں اس قسم کے حالات میں دیکھوں تو میرے خون کے آنسو میں روتا ہوں. خون کے آنسو میں روتا ہوں جناب اسپیکر. میں آخر میں 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جون 14 1948 کو انہوں نے کوئٹہ سٹاف کالج میں تقریر کرتے ہوئے ایک بیان دیا تھا. وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک سر جناب اسپیکر, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 1948 جون 14 کو انہوں نے کوئٹہ سٹاف کالج میں ایک بیان دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے اس کو سنیں اور غور سے سنیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں کہ I want you to remember that the executive authorities flows from the head of the government, and that is Pakistan, who is the Governor General, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy, by the way. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شہباز شریف جیسا ایک کمپرومائز لیڈر بیٹھے گا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے شہباز شریف جیسے لیڈرز کی بات نہیں کی. اس نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو صحیح ووٹ سے صحیح اقتدار میں آئے.
نہ کہ ایسے لوگ. یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اسی مسئلے کو عمران خان بھی حل کریں گے اور ہم سب دیکھیں گے کہ عمران خان بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کی بڑی بڑی شکریہ.